سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل پر اعتراضات اٹھا دیے، اپنے خلاف ریفرنس اور شواہد کی نقل مانگ لی۔ موقف اپنایا، میرے خلاف 9 شکایات مبینہ آڈیو لیک کی بنیاد پر ہیں، زیر سماعت ہونے کے باعث جوڈیشل کونسل یہ معاملہ سننے کی مجاز نہیں، شو کاز نوٹس میں کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا۔ مزید لکھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے میری بطور سپریم کورٹ جج تعیناتی کی مخالفت کی تھی، جوڈیشل کمیشن اجلاس کے منٹس اور قاضی فائز عیسیٰ کا اختلاف نوٹ مانگنے پر بھی نہیں دیا گیا۔ چیف جسٹس اور جسٹس سردار طارق پہلے ہی میرے خلاف اجلاس بلانے کے لیے خط لکھ چکے، جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی صرف اتفاق رائے سے ہی ممکن ہے۔ توشاخانہ ریفرنس میں نواز شریف کی ضبط شدہ جائیداد اور اثاثے واپس کرنے کا حکم، اسلام آباد کی احتساب عدالت نے جائیداد ضبطی کے احکامات واپس لے لیے۔ نواز شریف کے بینک اکاؤنٹس، لاہور میں 1650 کنال سے زائد زرعی اراضی، مرسڈیز، لینڈ کروزر اور دیگر گاڑیاں واپس کرنے کی ہدایت۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ فلسطین کی صورتحال پر کل ہونے والی عرب سربراہی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اتوار کو اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ OIC کے غیر معمولی اجلاس میں غزہ کی بگڑتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسرائیل کے غزہ پر 35 روز سے حملے جاری، رہائشی عمارتیں تباہ کرنے کے بعد اسپتالوں پر بمباری، 24 گھنٹے میں 3 اسپتالوں کو نشانہ بنایا، گولے گرنے سے القدس اور شفا اسپتال لرز اٹھے، 6 فلسطینی شہید، بمباری کے بعد انڈونیشیا اسپتال میں بھگدڑ مچ گئی، 24 گھنٹے میں مزید 247 فلسطینی شہید، شہداء کی تعداد 11,000 کے قریب پہنچ گئی۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کو نگراں وزراعلیٰ سندھ کا خط، مقبول باقر نے لکھا، 18ویں ترمیم کے بعد ورکرز ویلفیئر فنڈ صوبائی معاملہ ہے، صوبائی حکومت ہی صنعتی اداروں سے فنڈز وصول کر سکتی ہے۔ FBR غیر آئینی طور پر اربوں روپے کی وصولیاں کر چکا، سندھ کے 22 ارب روپے کی واپسی کے لیے احکامات جاری کیے جائیں۔ سکھر میں ہمارے صحافی جان محمد مہر کو قتل کیا گیا، PFUJ نے فیصلہ کیا ہے 30 تاریخ کو کراچی میں احتجاج کریں گے۔ صحافی رہنما افضل بٹ کہتے ہیں کراچی پریس کلب سے وزیراعلیٰ ہاؤس تک ریلی اور دھرنا ہوگا، صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ کراچی میں کھلے گٹر نے ایک اور جان لے لی، کرنگی گلزار کالونی میں 8 سال کا ساجد مین ہول میں گرا تو ماموں نے گٹر میں اتر کر بچے کو بچانے کی کوشش کی لیکن خود نہ بچ سکا، بچے کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا، لواحقین اور علاقہ مکینوں میں غم و غصہ۔ نون لیگ نگراں حکومت میں شامل ہے، لیول پلینگ فیلڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ رہنما پیپلز پارٹی خوشی شاہ کہتے ہیں ہمارا گھوڑا اکیلا ہے، اتحاد نہیں کریں گے، انتخابات پنچر کیے گئے تو بڑا نقصان ہوگا، کسی کو زور زبردستی اقتدار میں لانے سے حکومت چلے گی نہ ملک، ضمانت لینے سے نواز شریف کا سیاسی قد چھوٹا ہوا ہے۔ کابل میں انڈرسٹینڈنگ کے تحت سینکڑوں دہشت گردوں کو پاکستانی جیلوں سے رہا کیا گیا، کوئی قوم کو بتائے گا ایسا کیوں کیا گیا؟ پالیسی پر یو ٹرن اور دہشت گردوں کی رہائی کے بعد جہاں دہشت گردی بڑھی، مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، نگراں حکومت سے ان کیمرہ بریفنگ کا مطالبہ، کہا اگر کوئی کہے ٹھہر جائیں 8 فروری کا انتظار کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسے معاملات میں ایک ایک سیکنڈ گنا جائے گا۔ دہشت گردی کے واقعات افغان مہاجرین کی واپسی کا رد عمل ہو سکتے ہیں، نگراں حکومت کو افغان مہاجرین کی واپسی کے فیصلے پر سینٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ رضا ربانی کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا مغربی طاقتیں چین کو C5 پر محدود کرنا چاہتی ہیں اور اس میں بھارت ان کا اعلی کار بنا ہوا ہے، کالعدم TTP سے کیا گیا معاہدہ بھی حملوں کی وجہ ہو سکتا ہے۔ اور قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں کل کا میچ اہم ہے، پلاننگ سے کھیلیں گے، ایسا نہیں ہے کہ رن ریٹ کے لیے جاتے ہی اندھا دھند بلے گھمائیں، 3 سال سے کپتانی کر رہا ہوں، مجھ پر کوئی دباؤ نہیں، کپتانی سے متعلق فیصلہ مینجمنٹ کو کرنا ہے۔